ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے احساسات ضرور ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، ایسے جذبات جو محسوس تو ہوتے ہیں لیکن زبان ان کو بیان نہیں کر پاتی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انہی گہرے ان کہے احساسات کی دنیا میں جھانکیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہیں نام دینا اتنا ضروری کیوں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا جذبہ جو اتنا حقیقی ہو کہ اسے چھوا جا سکے، لیکن اتنا انوکھا کہ اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہ بنا ہو۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، اور یہی آج ہماری اس ساری بات چیت کا مرکز ہے۔ اچھا، تو اسی مسئلے کا حل لے کر ایک بہت ہی دلچسپ پروجیکٹ سامنے آتا ہے جس کا نام ہے دی ڈکشنری آف obscure sorrows۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جہاں انہی خاص بے نام احساسات کے لیے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کی کوئی لسٹ نہیں، بلکہ یہ انسانی تجربے کے ان کونوں کو روشن کرنے کی کوشش ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں اسی ڈکشنری سے ایک لفظ اٹھاتے ہیں، ایک ایسا احساس جس کا سامنا شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی کیا ہے، خاص طور پر آج کل کی اس ڈیجیٹل دنیا میں۔ یہ احساس ہے اصلیت یعنی اوریجنلٹی کے ختم ہو جانے کا خوف، اور اس کے لیے ایک لفظ ہے ویموڈالن۔ ویموڈلن، اس کا تلفظ ہے ویموڈالن۔ یہ لفظ سویڈش زبان سے لیا گیا ہے۔ مطلب یہ وہ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ بھئی جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی تخلیق کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہزاروں لوگ کر چکے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے کہ ہمارے خاص لمحات، ہماری تصویریں اتنی منفرد نہیں ہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھیں ذرا، کتنی جانی پہچانی لگ رہی ہیں، ہے نا؟ آنکھ کا کلوز اپ، جہاز کے پر کا کونا یا کافی میں دودھ کا وہ ڈیزائن، ہم سب نے ایسی تصویریں نہ صرف دیکھی ہیں بلکہ شاید بنائی بھی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک عجیب سی یکسانیت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے خاص لمحوں کو قید کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی کچھ نیا بنا رہے ہوتے ہیں، یا بس اسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جس پر پہلے ہی ہزاروں لوگ چل چکے ہیں؟ کیا یہ یادیں واقعی ہماری اپنی ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انسٹاگرام کے دور کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کے بنائے ہوئے سب سے پرانے فن کو دیکھیں تو غاروں کی دیواروں پر ایک دوسرے پر بنے ہوئے سینکڑوں ہاتھوں کے نشان ملتے ہیں۔ ہر ایک منفرد ہے، لیکن سب مل کر ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ شاید انسان ہمیشہ سے ہی اپنی چھاپ چھوڑنے اور دوسروں سے جڑنے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ تو ویموڈالن تو صرف ایک مثال تھی، یہ ڈکشنری تو ایسے کئی الفاظ سے بھری پڑی ہے جو ہیں تو بہت عام لیکن ان کا کوئی نام نہیں۔ تو چلیں اب ذرا تیزی سے کچھ اور دلچسپ الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جوس کا۔ اس کا تلفظ ہے جوس کا۔ یہ وہ خیالی گفتگو ہے جو ہم سب اپنے ذہن میں کرتے رہتے ہیں، وہ بحث جو ہم جیتنا چاہتے تھے، یا وہ بات جو ہم نے کہنی تھی لیکن کہہ نہیں پائے، وہ سب ہمارے دماغ میں بار بار چلتی ہے۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی بیٹنگ کیج کی طرح ہے، جہاں ہم اصل زندگی کی تیاری کرتے ہیں، جہاں ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو شاید حقیقت میں کبھی نہ کہہ پائیں، اور اس سے ایک طرح کا اطمینان ملتا ہے۔ اگلا لفظ ہے پلاتا راسا، یعنی پلاتا راسا۔ یہ ایک بہت ہی خاص احساس کے لیے ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو چلتے ہوئے ڈش واشر کی مسلسل ہلکی آواز سے ملتا ہے، روزمرہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا مگر بہت گہرا پرسکون لمحہ۔ اس آواز میں کچھ ایسا ہے جیسے کوئی ماں تسلی دے رہی ہو، جو ذہن کو بالکل پرسکون کر دیتا ہے اور دنیا کی ساری پریشانیوں سے دھیان ہٹا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی سب سے زیادہ سکون سب سے عام چیزوں میں ہی ملتا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ بس غائب ہو جائیں، کسی بھیڑ میں ایسے گھل مل جائیں کہ کوئی نوٹس ہی نہ کرے۔ اسی احساس کو کہتے ہیں سلپ فاسٹ۔ یہ دنیا کو صرف دیکھنے، اس کا حصہ بنے بغیر محسوس کرنے کی خواہش ہے۔ یہ ایک طرح کی آزادی ہے، دنیا کو اس میں شامل ہوئے بغیر محسوس کرنا، بغیر کوئی نشان چھوڑے بس گھومتے رہنا۔ یہ صرف ایک خاموش تماشائی بننے کی خالص خوشی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بڑا دلچسپ لفظ ہے ایلسوائز، یعنی ایلسوائز۔ یہ وہ عجیب سا گہرا احساس ہے جو کسی اور کے گھر جا کر ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جو کسی اور کی زندگی، کسی اور کی کہانیوں اور یادوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ احساس تب ہوتا ہے جب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے ہیں، ان کی چیزوں کی ترتیب، ان کے روزمرہ کے کاموں کے نشانات اور دیواروں پر لگی ان لوگوں کی تصویریں جن سے ہم شاید کبھی نہ ملیں۔ یہ ایک پوری دنیا ہے
جو ہماری اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذرا رفتار تھوڑی کم کرتے ہیں اور دو ایسے الفاظ پر بات کرتے ہیں جو وقت کے گزرنے اور زندگی کے سفر سے جڑے ہیں۔ یہ الفاظ زندگی کے امکانات اور اس کے اختتام کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لوز لیفٹ۔ کبھی کوئی بہت اچھی کتاب ختم کی ہے اور جب آخری صفحہ پڑھ لیا تو ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوئی، جسے ان کرداروں کی دنیا کا دروازہ اچانک بند ہو گیا ہو جن کے ساتھ ہم اتنا وقت گزار چکے تھے۔ بس اسی میٹھے سے دکھ کا نام ہے لوز لیفٹ۔ اور پھر آتا ہے دا ٹرن۔ یہ ایک بہت ہی گہرا، بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ دا ٹرن کسی بھی شخص کی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس کے پاس موجود تمام ممکنہ مواقع کا ذخیرہ ہے۔ وہ تمام راستے جو ابھی بھی کھلے ہیں، وہ سب کچھ جو ابھی بھی سیکھا جا سکتا ہے، وہ تمام لوگ جن سے ابھی بھی ملا جا سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پانی کی بالٹی والی مثال بہت زبردست ہے۔ سوچیں کہ جوانی میں زندگی امکانات سے بھری ایک بالٹی کی طرح ہے۔ یہ اتنی بھری ہوئی ہے کہ بوجھل لگتی ہے۔ پھر ہر فیصلے کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ کچھ پانی چھلک جاتا ہے، کچھ مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ بالٹی ہلکی ہوتی جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امکانات کم ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان سارے الفاظ کا فائدہ کیا ہے؟ ہم ان احساسات کو نام دے کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب کسی احساس کو نام مل جاتا ہے تو وہ حقیقی اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی انفرادیت اور اس دنیا میں ہمارے کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماخذ میں ایک لائن ہے جو بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آخر میں ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہ بچے تو ایسا ہوگا جیسے ہم یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ بات ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم صرف دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے تو کیا ہمارے یہاں ہونے کا کوئی مطلب ہوگا؟ لیکن ویمو ڈالن کے خوف کا جواب مایوسی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب اس طاقتور کال میں چھپا ہے کہ زندگی کا یہ عظیم کھیل جاری ہے، اور اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی ایک لائن، اپنا ایک مصرع شامل کرنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، ایک سوال جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اس عظیم داستان میں، اس جاری کھیل میں کسی کی اپنی لائن کیا ہوگی؟ ہر شخص دنیا کی اس بڑی کہانی میں کیا نیا اضافہ کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ان تمام بے نام احساسات کو سمجھنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔